ایک بہن نے فرمایا کہ اذان ہوتی ہے بعض اوقات اور ہم اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس پہ کوئی امپورٹنٹ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے یا کوئی حدیث چل رہی ہوتی ہے، تو اب کیا کریں، یہ سنیں یا اذان کا جواب دیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں اذان کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہمارے اکابرین نے اس لیے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں جب اذان ہوتی تو منافقین اس سے اعراض کرتے اور کوشش کرتے کہ لوگوں کے کانوں تک وہ آواز نہ پہنچے، کیونکہ اسپیکرز تو ہوتے نہیں تھے، اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہوتے تھے، تو وہ شور شرابہ کرتے تھے، اعراض کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو قبول کرنے سے منہ موڑتے تھے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اس لیے اکابرین نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ہے، اذان ہو رہی ہے اور دوسری طرف متوجہ ہو جائے تو گویا کہ وہ بھی ایک منافقین کے طریقے میں چل رہا ہے کہ اللہ کی دعوت کو نظر انداز کر رہا ہے۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے جو دنیاوی کاموں میں مشغول ہو، غلط کاموں میں ہو، اگرچہ اکابرین نے یہ بھی لکھا کہ کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو اس کی تلاوت موقوف کر کے پہلے اذان کی طرف متوجہ ہو، لیکن یہاں قرآن کی تلاوت جو ہے مستحب ہے۔ اب مسائل سیکھنا، حدیثیں سیکھنا، علم سیکھنا، اس کا باقاعدہ ہمارے ہاں رواج نہیں۔ چند ایک مخصوص پروگرام ہوتے ہیں جن میں باقاعدہ علوم سکھائے جاتے ہیں، اگر ان میں بھی کوتاہیاں ہو جائیں، ان کو بھی بہنیں نہ سیکھیں تو پھر مطلب صرف اذان کا جواب دینا مستحب ہے، جبکہ مسائل سیکھنا اگر وہ فرض علوم پر مشتمل ہے اور اہم مسائل ہیں تو یہ لازم ہے۔ تو اس لیے یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ تبدیل ہوگا اور ہم یہی کہیں گے کہ اگر کوئی ایسا پروگرام چل رہا ہے تو اور اس میں واقعی اچھا علم سکھایا جا رہا ہے تو علم کی طرف متوجہ ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ پہلے آپ سن لیں، اذانیں مسلسل ہوتی رہتی ہیں، پھر وقفہ وغیرہ آئے تو بیچ میں کسی بھی اذان کا آپ جواب دے لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کویسچن تھا کہ اگر سورہ اخلاص ہی تمام رکعتوں میں پڑھی جائے کیونکہ مجھے سورت پسند ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سورت کا پسند ہونا دو طرح کا ہے، ایک یہ کہ بھئی چھوٹی سی ہے ہمیں اچھی لگتی ہے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور ایک ہے کہ اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر بہترین انداز سے اس میں کلام کیا گیا ہے، اس کے معنوی لحاظ سے، اس کے معنوی پہلو کو دیکھتے ہوئے یہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ اگر تو صرف آپ مختصر ہونے کی وجہ سے اس کو پڑھتی ہیں تو پھر تو یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ہی صورت پڑھیں، بہتر ہے کہ سنتوں اور نوافل میں تو ایک ہی صورت ہر رکعت میں پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، لیکن جب آپ فرض پڑھتی ہیں تو پہلے اور دوسری کے اندر اگر مختلف صورتیں یاد ہیں تو علیحدہ علیحدہ پڑھنی چاہیے، یہ ایک نہ پڑھیں، بلکہ اگر اور صورتیں یاد ہوں تو ایک ہی پڑھنا مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے معنی کو ذہن میں رکھ کر، مفہوم کو ذہن میں رکھ کر، اور اس کی وجہ سے آپ کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی ایک واحد ہونے کا اور پھر اللہ کی بے نیازی کا اس میں تذکرہ ہے، اور وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، یعنی بڑی یکتائی کا بیان ہے، ان معنی کو ذہن میں رکھ کر آپ محبت آپ کے دل میں پیدا ہوئی، اس وجہ سے آپ پڑھ رہی ہیں تو پھر آپ بالکل پڑھیں، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ یہ سیاہ ستہ کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ہم سفر میں تھے اور ہم میں ایک شخص ایسا تھا جو ہمیں نماز پڑھاتا تھا اور ہر رکعت میں وہ سورہ اخلاص پڑھتا تھا، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ تم سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت نے اس شخص کو جنت میں پہنچا دیا۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے مفہوم کو اچھی طرح اپنے ذہن میں آپ لے کر آئیں۔